اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے مسجد بنانے کا ثواب۔ مسجد بنانا انبیاء، اولیاء اور صالحین کا شیوا اور ان کی ایک سنت ہے، اور مسجد تعمیر کرنے کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جو شخص اس دنیا میں مسجد بنا کے چلا جاتا ہے تو اس کا نام اعمال نامہ کھلا رہتا ہے، اور قیامت تک اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو سادہ بنانا چاہیے۔ مسجد سے جو خاک بہر نکالنا اور صفائی کرنا ہے، یہ حور جو جنت میں حوریں ملیں گی ان کا حق مہر ہے، اور مسجد کی زینت لوگ ہوتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم مسجد کو سجاتے ہیں، مسجد میں جاتے نہیں ہیں۔ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے مسجد خوبصورت لگتی ہے۔ خود مسجد کے اندر شیشے لگا دینا اور بہت ساری لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کا رتبہ زیر کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو شخص جس کو بہت ہی زیادہ اہل بیت سے محبت ہے تو ایک بہت بڑا علم لگائے گا، یہ محبت کا اظہار ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کام ہیں۔ اہل بیت کے نام پر مجالس کرانا بھی بہت بڑی عبادت ہے، ثواب ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی مساجد بناتے ہیں، خوبصورت مساجد بناتے ہیں، لیکن مسجد بنانی چاہیے، بناؤ، جتنا خرچ کرو اللہ دے گا، ثواب ہے، لیکن جتنا سادہ بناؤ تو اسلام میں سادگی کو پسند کیا گیا ہے۔ اب ہم سارا مال مسجد اور کچھ چیزوں میں لگا دیں اور ہمارے ہمسائے بھوکے اور پیاسے ہوں اور ان کے پاس کپڑے نہ ہوں، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس فیسیں نہ ہوں، جن کے پاس مریض ہیں داروں کے پیسے نہیں ہیں، تو صاف ظاہر ہے پہلے ان لوگوں کی کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو نعوذ باللہ توہین ہو رہی ہے۔ مسجد بنا کے اس کی زینت خود بنو اور پاکیزہ رکھو، صاف اور ستھرا رکھو، اور ہر زمانے کے مطابق سادگی ہوتی ہے۔ سادگی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل کچی بنائی جائے، نہیں، جو آج زمانے کے اندر ہیں وہ پکی چیزیں لگائیں، لیکن زیادہ زینت خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہی کہا کہ ان کو بولو سادہ مساجد بنائیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر عذاب نازل کرے تو کچھ چیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہیں کہ مسجد میں عبادت کرنے والے اور مسجد کا خود وجود۔ جب مسجد موجود ہوتی ہے تو اس بستی پر، اس شہر پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، صبح کے وقت، سحر کے وقت استغفار کرنے والے لوگ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر بھی عذاب نازل ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو نیک ہیں، بہت پاک ہیں، بعض ہیں، دیکھا ہے بہت سارے گاؤں ہیں، شہر ہیں، شراب خانے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، نہ جانے کیا سے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے چونکہ وہاں مسجد موجود ہوتی ہے اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور مسجد بھی موجود ہوتی ہے، عبادت گزار بھی موجود ہوتے ہیں، سحر کے وقت صبح نماز شب پڑھنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عذاب کیا ہے، ٹل گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے شیطان ایک بھیڑیے کی مانند ہے کہ اگر ایک بھیڑ جدا ہو جائے تو وہ کیسے اس کو ہڑپ کر جاتا ہے، اسی طرح انسان کو انسانوں سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور اکٹھے رہنا چاہیے تاکہ شیطان اس کو دبوچ نہ لے۔ اور اکٹھے کہاں ہوں؟ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھیں، اور اگر مولوی نہیں بھی ہے تو گھروں سے اٹھ کر جائیں
اور مسجد میں اکٹھی نماز پڑھیں، اس لیے کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت میں ہے، یعنی جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں اس میں برکت ہے، اس میں وحدت ہے۔ اس میں دو اشارے ملتے ہیں، ایک یہ ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، الگ نہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ گے تو شیطان تمہیں دبوچ لے گا۔ جس طرح ایک بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو جاتی ہے تو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اس طرح تم بھی اکٹھے جب عبادت کرتے ہو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو یقیناً اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور شیطان بھی پھر بھیڑیے کی طرح آپ کو دبوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک آپ خدا کے سامنے اکٹھی عبادت، اجتماعی عبادت کرتے ہو، اس سے استغفار کرتے ہو اور شیطان کے دور ہونے کی دعا کرتے ہو تو پھر یقیناً شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مسجد کا چراغ بجھاتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو صفیں بچھاتا ہے اس کے لیے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری قبر کے اندر میری قبر منور ہو، نور ہو، تو فرمایا جاؤ اور مسجد کا چراغ جلایا کرو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری قبر میں بچھو، سانپ اور یہ چیزیں نہ ہو، صاف ہو، تو فرمایا جاؤ مسجد میں جھاڑو دیا کرو۔ مسجد اگر نجس ہو جائے اور نماز کا بھی وقت ہے تو دو چیزیں آپ پر واجب ہو گئی ہیں۔ نماز پڑھنا بھی واجب ہے، آپ زور کے وقت گئے ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب آپ گئے تو دیکھا کہ خون ہے تو آپ نماز پڑھنا بھی واجب ہے، مسجد کو پاک کرنا بھی واجب ہے، لیکن مسجد کو پاک کرنے کا عمل جو ہے واجب جو ہے وہ واجب فوری ہے، یعنی اگر زور کا ٹائم نہیں گزر رہا ہے، وقت ہے، تو پہلے مسجد کو صاف کرو اور پھر واجب نماز پڑھو۔ اور اسی طرح مسجد کا احترام بھی اتنا ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ، کوئی چیز رکھنے جاؤ، کسی کو ملنے جاؤ، مسجد کے اندر جو ہی انٹر ہوتے ہو تو مسجد کا حق یہ ہے، مسجد کا احترام اتنا ہے کہ 2 رکعت نماز تحیہ مسجد کے احترام کے لیے پڑھو اور پھر مسجد سے باہر نکلو، نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے نکلو، اتنا ہے مسجد کا احترام۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تو لوگ مسجد کے اندر ہی لڑتے ہیں، مسجد کے اندر ہی سازش کرتے ہیں، اور دنیا داری کی باتیں ہی مسجد کے اندر ہوتی ہیں، حالانکہ مسجد جو ہے وہ ایک ذکر اور عبادت گاہ ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر خوشبو لگا کے جانا ثواب ہے، جو آدمی خوشبو لگا کے زینت کے ساتھ جائے گا تو اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے، اور وہ عبادت بھی زیادہ اور نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی لہسن یا کوئی پیاز یا اس طرح کی چیز کھا کے جائے کہ جس کی بو سے دوسرے کو تکلیف ہو تو اس سے منع فرمایا گیا۔ اہل بیت نے کہا اور حدیث میں ہے کہ لہسن کھا کے مسجد میں نہ جایا کرو۔ اس کے علاوہ مسجد میں دیوانے کو لے جانا، ایسے چھوٹے بچے کو لے جانا جس کو نجاست کا نہیں پتا، پاکی پلیدگی کا نہیں پتا، تو ان لوگوں کو مسجد میں نہیں لے جانا چاہیے۔ ایک بیچارہ پاگل ہے، اس کو کیا پتا ہے پیشاب کرنی ہے نہیں کرنی، واش روم سے کیسے آنا ہے، یا ایک بچہ ہے جو ابھی تک وہ ممیز نہیں، تمیز نہیں، اس کو نہیں پتا اس کو کتنی نجاست کا احترام ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو ایسے بچوں کو بھی نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ بعض لوگ جب ہم کہتے ہیں بھائی ان چھوٹے بچوں کو نہ بھیجا کرو مسجد میں، مسجد کا احترام ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بس بچے مسجد میں ہی تو سیکھیں گے۔ بھائی وہ بچے سے مراد یہ بچے نہیں ہیں جن کو پاکی اور اس کا پتہ نہیں ہے، وہ بچے وہ ہیں کہ جو 8-10 سال کے ہوں اور ان کو پتہ ہو، نماز وغیرہ آتی ہو۔ ہاں مسجد کے علاوہ جگہ بناؤ تو بے شک اس سے چھوٹے بچے بھیج دیں، دیوانے بھیج دیں، جو بھی بھیج دیں، لیکن مسجد کے اندر کیا ہے، مسجد کا ایک اپنا احترام ہے۔ تو بعض لوگ احترام کرتے ہیں لیکن بعض لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔